مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پنجاب کے عوام کے لیے بجلی کی قیمت میں بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اگست اور ستمبر کے بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 500 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو 14 روپے فی یونٹ تک ریلیف دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کے مختلف شعبوں سے 45 ارب روپے نکال کر عوام کو ریلیف دیں گے۔ شہباز شریف بھی بجلی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کریں۔ دوران گفتگو نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ان کا ذہن بار بار 2017 کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت مہنگائی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ کل بھی کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ انہیں کیوں نکالا۔ اس لیے انہوں نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور ریلیف پیکج پریپیئر کیا انہوں نے، اور وہ ریلیف جو ہے یہ اپنا دیں گے جو کہ انشاءاللہ 0 سے 500 یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں، بجلی کے بلوں میں سے 14 روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ انہوں نے اپنے مختلف شعبوں سے جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کیا ہے۔ انہوں نے کٹوتیاں کی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ترقیاتی فنڈز کو کم کر کے اس طرف انہوں نے منتقل کیا ہے، اور میں بالکل میں یہی کہنا 14 روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا۔ شاباش مریم، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ جتنا بھی یہ ریلیف ہے جو ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بجلی صارفین کے لیے تاریخی ریلیف پیکج کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عوام دوست احسن اقدام قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ہدایت پر قلمدان سنبھالتے ہی عوامی ریلیف کو حکومت کی اولین ترجیح رکھا۔ وفاقی حکومت کے ترقیاتی بجٹ سے 50 ارب کاٹ کر بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا۔ ہمارے دیے گئے ریلیف سے 200 یونٹ والے صارفین مستفید ہو رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے دیر بحال کے لیے کام ہو رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ معاشی استحکام کے بعد ملک درست سمت کی طرف گامزن ہے۔ نواز شریف کی میڈیا بریفنگ پر رد عمل میں خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ ڈالر کو 104 روپے پر روکنے کا دعویٰ کرنے والوں کو پتا ہو کہ اسے 180 سے 280 روپے پر آپ کے بھائی نے پہنچایا۔ مزمل اسلم نے کہا کہ اگست ستمبر میں بجلی کے بل کم کرنے والے مئی جون جولائی کی گرمی میں کہاں تھے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر نے نواز شریف کی بریفنگ پر رد عمل میں کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بجلی 16 روپے فی یونٹ تھی۔ بجلی کا یونٹ 60 سے 70 روپے پر آپ کے پچھلے 2 سال میں گیا۔ آپ کا بھائی اور بیٹی حکمران ہیں، یہ آپ ہی کا دور ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان ملتان میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ غریبوں کی تعلیم الگ ہے اور 2 کروڑ 62 لاکھ تو وہ بچے ہیں جن کی عمر اسکول جانے کی ہے لیکن وہ اسکول سے باہر ہیں۔ یہ بات الحمدللہ پورے پاکستان کو ہم نے سمجھائی کہ یہ جو بجلی کے بل ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس کی اصل لاگت تو بہت تھوڑی سی ہے۔ ایک آئی پی پیز کہ جس میں وہ پلانٹ نہیں چلتے لیکن ان کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی پیمنٹ ہم اپنے بلوں میں کرتے ہیں، اور حکمران طبقہ اور حکمران پارٹیاں 1994 سے لے کر اب تک جتنی حکومتیں اور جتنی پارٹیاں آئیں ان سب نے ان مافیاز کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ساز باز کی اور پاکستان کو معیشت کے دلدل میں خرابی کے اندر جو ہے یہ مبتلا کرتے چلے گئے۔ چند خاندان طاقتور ہوتے چلے گئے اور پاکستان کے عوام کمزور ہوتے چلے گئے، اور اب بجلی کے بلوں کا یہ حال ہے کہ صرف غریب کا مسئلہ نہیں رہا، مڈل کلاس بھی پریشان ہے، تاجر بھی پریشان ہے، کاشتکار بھی پریشان ہے، صنعت کار بھی پریشان ہے۔ پورا پاکستان چلا رہا ہے کہ بجلی کے ان بلوں کی صورت میں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے گھر کے خرچے بالکل ایک طرف اور بجلی کے بل دوسری طرف۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کرائے کے مکان سے زیادہ بجلی کا بل آتا ہے، کوئی تنخواہ لے کر آتا ہے اور اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں اس تنخواہ سے اپنے بچوں کی فیس ادا کروں، کسی کے علاج اور معالجے میں خرچ کروں، یا گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں، لیکن بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، ہر گھر
یہ تجربہ کر رہا ہے اور اب لوگوں کے بس میں یہ بجلی کے بل ادا کرنا نہیں رہ گیا ہے. جو حالات میں تبدیلی واقع کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کرنا ہوتا ہے, اس کی جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ پہلی منزل شعور کا پروان چڑھانا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ مہنگی تعلیم یہ تمہاری قسمت نہیں ہے. دیگر خبریں شامل کریں گے. خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیر شکیل خان کی برطرفی کے بعد پی ٹی آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اراکین اسمبلی عاطف خان اور جنید اکبر سمیت پارٹی کے کئی رہنما شکیل خان کے حق میں بول پڑے. دوسری جانب گڈ گورننس کمیٹی نے وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزیر کی برطرفی کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے. پشاور سے صدر زمان کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بدعنوانی کے الزامات سچ ثابت ہونے پر اپنی کابینہ کے وزیر شکیل خان کو ہٹا دیا, جس پر پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور شکیل خان کے حق میں سامنے آ گئے. رکن قومی اسمبلی عاطف خان نے کہا کہ شکیل خان 10 سال کابینہ میں ساتھ رہے, آج تک ان سے زیادہ ایماندار وزیر نہیں دیکھا. عاطف خان نے کہا کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے پوچھنے پر انہوں نے کے پی کابینہ میں کرپشن کی نشاندہی کی تھی. شکیل خان کے خلاف سازش کی گئی جس کے 2 کرداروں کو وقت آنے پر بے نقاب کریں گے. رکن قومی اسمبلی جنید اکبر بھی شکیل خان کی برطرفی پر بول پڑے اور کہا کہ 10 سال وزیر رہنے کے باوجود بھی آج تک شکیل خان کے پاس ذاتی گاڑی نہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی چوری کا سراغ لگانے کے طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہوں. دوسری جانب گڈ گورننس کمیٹی نے بیان میں کہا کہ صوبائی وزیر پر کرپشن کے الزامات سچ ثابت ہوئے ہیں. کمیٹی کی سفارشات پر صوبائی وزیر شکیل خان برطرف ہوئے. سابق وزیر شکیل خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سے اختلاف اصولوں پر ہے. صوبائی حکومت اپنے اصولی موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے اور خراب حکمرانی اور بدعنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر دیا ہے. ساتھی رپورٹر ابوبکر صدیق کے ساتھ صدر زمان جی نیوز پشاور. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ شکیل خان کو خیبر پختونخوا حکومت کی کرپشن بے نقاب کرنے پر ہٹایا گیا ہے. تحریک انصاف میں جو بھی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے اس کا یہی انجام ہوتا ہے. جب صوبائی وزیر نے چارج شیٹ کیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیتے. وزیر اعلیٰ نے خود مستعفی ہونے کی بجائے شکیل خان کو قربانی کا بکرا بنا دیا. اراکین پارلیمنٹ نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں خاتون کے لباس پر اعتراض کرنے والے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. اراکین نے اقبال آفریدی کی رکنیت معطل کرنے اور تحریک انصاف سے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. چیئرمین پاور کمیٹی محمد ادریس نے پی ٹی آئی رہنما کے بیان پر معذرت کر لی ہے. یہ رویہ ہی بالکل غلط ہے, نہ صرف قابل مذمت ہے لیکن ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر میں اس خاتون کی جگہ ہوتی تو میں تو فوری طور پر کمپلین کرتی اور ان سے معافی منگواتی, اور ان کو پی ٹی آئی کو بلکہ ان سے معافی منگوانی چاہیے. بھئی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ آ کے باہر کسی پروفیشنل خاتون کے لباس پر تنقید کریں یا تبصرے کریں؟ آپ انرجی کرائسس وہاں حل کرنے آئے ہیں یا خواتین کو دیکھنے آئے ہیں یا ان کے لباس کو اونچ نیچ پر تنقید کرنے آئے ہیں؟ آپ کو کس نے بنا دیا پولیس مین لباس کا وہاں؟ یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے جو بانی ہیں رہنما ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریپ کیس ہوا تھا موٹر وے پہ کچھ 1-1.5 سال پہلے. اس میں انہوں نے خاتون کے اس مسحب کو اس کو کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے بات کی کہ خاتون کا لباس کیسا تھا, اور اگر آپ خواتین کے لباس کے اوپر آپ یہ رائے رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹوئنسی کی جو ہے وہ آپ اس کے ریپرزینٹیٹیو ہوں. آپ کو اصولاً خود استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہیں. اس طرح پی ٹی آئی کے ممبران کی ہمیشہ سے یہ ذہنی اور غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں کہ وہ ہمیشہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو کنٹرول کر کے طالبانائزیشن کو وہ فروغ دیتے ہیں, اور ان کے ذہن کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا کیونکہ وہ طالبانائزیشن کی عکاسی کرتے ہیں. ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اقبال آفریدی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور ہماری پاکستان کی بیٹی جو کہ الیکٹرک میں کام کرتی ہیں ان سے اور پاکستان کی تمام خواتین سے فی الفور معافی مانگے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کسی کے لباس پہ تنقید کرنے کا. اگر ان کو کسی چیز کا خیال رکھنا ہے تو وہ اپنی نظروں کا خیال رکھیں, اپنے کردار کا خیال رکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں, سردار فیاض صادق صاحب سے, کہ فوری طور پہ ان کی جو ممبرشپ ہے وہ معطل کی جائے.
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ख़वातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कायमा कमेटी के इजलास में खातून को ज़दोकोब करने के वाक़े की मज़म्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी है। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। हमारे माशरे में ख़वातीन को पहले ही बहुत मुश्किलात का सामना है। ये तहरीक इंसाफ की फसायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। इंसाफ का तकाजा है कि इस हमले पर इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। जियो न्यूज़ समेत आज मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर पंजाब के साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग के हिरासत में लिए जाने की खबर नशर की गई। शाहिद सलीम बेग का कहना है कि वो घर पर अपनी फैमिली के साथ है। गलत मालूमात की बुनियाद पर नशर की गई खबर पर जियो न्यूज़ अपने नाजरीन से माजरत खा है। साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग का अपने वीडियो बयान में क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। अपने ही मुतल्लिक अपने घर में बैठे हुए चाय का सिप लेते हुए गलत खबर सुनते हुए कैसा लगता है? गलत खबरें सुने और चाय का कप एंजॉय कीजिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आर्मी चीफ की जानिब से GHQ में ओलंपियन अरशद नदीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अरशद नदीम का कारनामा कौमी फ़ख्र है। अरशद नदीम ने अपने अज़्म, इस्तेकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस ये तमगा जीता है। नौजवानों की सरगर्मियों में शमूलियत एक सेहतमंद और खुशहाल माशरे के लिए अहम है। तकरीब में 1984 की ओलंपिक, कौमी हॉकी टीम्स, कौमी क्रिकेट टीम समेत लेजेंडरी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ ऑडिटोरियम में ओलंपियन अरशद नदीम के तारीखी कारनामे को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का पहला तलाए तमगा जीतने और एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने के अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। आर्मी चीफ ने खुशहाल पाकिस्तान और बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल के लिए न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों की हिमायत और बाइख्तियार बनाने के अज़्म का अदा किया। इस मौके पर अरशद नदीम ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए चैलेंजेस पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने में मेहनत और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में अरशद नदीम के करीबी रिश्तेदारों, साथियों और कोचेज ने भी शिरकत की। तकरीब में लेजेंड्स जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और एहसामुल हक शरीक हुए। 1984 की ओलंपिक और कौमी हॉकी टीमों, कौमी क्रिकेट टीम समेत स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेट टीम ने शिरकत की। पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। पर कोहिस्तान के इलाके बरसीन में JLF की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया सिंध में गिर गए। पानी की तेज़ बहाव और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मुल्तान, फैसलाबाद, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 2 अफराद, बुरेवाला में करंट लगने से एक खातून जाँ भाग हो गयी। नारोवाल, नाला बसंतर में किसान डूब कर जाँ भाग हो गया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बुलान, झलमक्सी और नसीराबाद में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब और राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। चमन, तोबा चकजई, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, तोबा काकड़ी में भी मूसलाधार बारिशें जारी हैं। बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल होने से राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। चमन में पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकानात मुतासिर। साइन बोर्ड्स, बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए। अपर कोहिस्तान के इलाके बरसेन में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया सिंध में गिर गए। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पानी के तेज बहाव और अंधेरे के बाइस रोक दिया गया। स्टोर में सैलाबी रेलों से मुतादिद गाँव मुतासिर हुए हैं। वाटर चैनल और बागात तबाह हो गए। मुतादिद मवेशी भी बह गए। फीना गांव के दोनों राब्ता पुल बह जाने से 3 गांव का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। मोरो दादू पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 105 देहात में पानी दाखिल हो गया। 20 राब्ता सड़कें ज़ेरे-आब होने से दादू शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तिल, कपास और दीगर फसलें भी पानी में डूब गयीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि हफ्ते और इतवार को कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मॉनसून हवाएं कल से कराची पर असरअंदाज हो सकती हैं। शहर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।